ذمہ داری اور مسئولیت صرف بچوں کی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی بھی ہے۔ ماں باپ اسلامی تربیت کر کے ان بچوں کے اسلام کو، ان بچوں کے ایمان کو اتنی پختگی فراہم کریں کہ یہ پوری پختگی کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ترقی کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کمپیوٹر انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے ساتھ کام کریں، چاند کی سیر کر آئیں، آسمانوں کی سیر کریں، سمندروں کی تہوں میں چلیں، وہاں جا کر کے ریسرچ اور تحقیق کا کام کریں، دنیا کی ساری ترقی یافتہ شکلیں اختیار کر لیں، لیکن ان کی تربیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جہاں ان کی گھڑی نے یہ بجا دیا کہ صلاۃ فجر کا وقت ہو گیا، وہ سارا کام چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اس کی نمازیں ادا کرنے لگیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات، آج بتاریخ 10/10/2021 بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد فاطمہ اہل حدیث اندرا نگر سرسی میں 7واں ماہانہ اجتماع عام جس کی صدارت فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفور صاحب جامعی حفظ اللہ فرمائیں گے، اور آج کی اس اجتماع کے مہمان مقرر فضیلت الشیخ حافظ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظ اللہ مہمان مقرر رہیں گے۔ تو لہٰذا میں شیخ کو دعوت دینے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ کے تعارف کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظ اللہ، آپ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں۔ آپ کے والد محترم جن کی خدمات اور جن کا احسان جماعت اہل حدیث پر اتنا زیادہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کبھی بھی شیخ رحمہ اللہ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بھلا نہیں سکتی، اور ان کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدر اجلاس برادر گرامی فضیلت الشیخ عبدالغفور صاحب جامعی حفظہ اللہ، میرے چھوٹے بھائی اور جامعہ اسلامیہ سنابل سے فیض یافتہ وہاں کے فارغ التحصیل برادر گرامی جناب ریاض اللہ سنابلی صاحب حفظہ اللہ وتولہ، اسی طریقے سے سرسی کی سرزمین پر آمد کے بعد مجھ کو سب سے زیادہ خوشی جس بات سے ہوئی کہ اس سرزمین پر سنابل کے فارغ التحصیل دوسرے بعض طلبہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد میں امامت و خطابت جو حافظ گرامی اور عالم دین انجام دے رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک جامعہ اسلامیہ سنابل کے فیض یافتہ ہیں۔ دارالحدیث میں فضیلت الشیخ عبد القادر نثار اور اسی طریقے سے احسان اللہ جو کشمیر کے ہیں، یہ دونوں بھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم ہیں، لیکن جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ التحصیل ہیں۔ اس وجہ سے جب اپنے درخت کے پھلوں کو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے خطوں میں لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھاتے دیکھا جاتا ہے تو وہ شخص جو میرا باپ تھا، جس نے اپنے خون اور پسینے کو ایک کر کے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، سارے چیلنجوں کو سامنے رکھ کر کے
منہج سلف کی بنیادوں پر اس سینٹر کو سینچا، اس کی آبیاری کی، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اور ابتدائی دور میں میری والدہ ماجدہ حفظہ اللہ کے زیورات تک اس ادارے میں صرف کیے گئے۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام چیزوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ ادارہ ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر اور اس کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ اور برانچ جامعہ اسلامیہ سنابل، اس کے فارغین کو جب ملک کے مختلف خطوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے والد نے جو درخت لگایا تھا اس کے پھل سے آج ہندوستان کے مختلف خطوں میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کو ملتا ہے، ان کو روحانی غذائیں فراہم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس چیز میں استحکام عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی بنیادوں پر آپس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کی چاہے تہذیب مختلف ہو، زبانیں مختلف ہوں، رہن سہن کا طریقہ مختلف ہو، لیکن ہم سب کو توحید سنت اور قرآن مجید اور سنت رسول کے منہج کی بنیادوں پر آپس میں متفقہ طور پر دین اسلام اور منہج سلف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعزاز کی بات ہے، اور میں اس بات پر خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ کو اس علاقے میں مدعو کیا جس علاقے میں میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے اثرات بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اسلاف نے جو گاڑی چلائی تھی، جو درخت لگایا تھا، آج اللہ رب العالمین ساری کمزوریوں کے باوجود اس کی خدمات کے لیے مجھ کو منتخب کر کے آپ کے سامنے لا کر کے حاضر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف میں اپنا وقت صرف کریں، برباد کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منہج سلف اور منہج سلف کی ترویج اور صحیح منہج کی ترویج کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے رات اور دن کی تاریکیوں اور سارے کے سارے ایسے حالات میں جب ہمارے لیے مشکلات ہوں اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر کے چلیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس رب کریم نے دہلی کی طویل مسافت سے قرآن و سنت کی بنیادوں پر، سلف صالحین کے منہج کی بنیادوں پر آپ سے یہ محبت پیدا کی کہ آپ کے درمیان آ کر کے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ جن لوگوں نے اس کے انتظامات کیے، میں اپنے دل کی گہرائی سے ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کو بھی اور اس مجلس میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان سب کو توحید و سنت پر عمل پیرا ہونے کی بنیادوں پر جنت میں بھی جمع فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے، سب کو دنیا میں قرآن و سنت کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک تمہید تھی جس کا تذکرہ کرنا اس سرزمین پر انتہائی ضروری ہے، جس سرزمین پر جماعت کی جانب منسوب بعض افراد جماعت کی منہج اور جماعت کے طریقے اور جماعت کے اصولوں پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں میں اس سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جہاں اسلام، قرآن مجید اور سنت رسول اور منہج سلف کا معاملہ آئے وہاں ہماری گردنیں کٹ جائیں، لیکن ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہی اسلام، یہی بنیادیں ہم کو آپس میں محبت کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، یہی اسلام، یہی منہج ہم کو ایک دوسرے سے ملنے پر آمادہ کرتا ہے، یہی اسلام، یہی منہج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں جنت کا مستحق بھی بنائے گا۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ منہج سلیم ہے جس منہج پر چل کر کے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو کر کے
ہم صراط مستقیم شاہراہ جنت کو اختیار کر کے جنت کے راستے پر تیزی کے ساتھ دوڑ سکتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، اسلام کی جانب نسبت کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید پر ایمان کی دعوے داری کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ناقص قرار دیتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، مسلمان ہونے کا دعویٰ وہ افراد بھی کرتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ ایک جانب کرتے ہیں لیکن کہیں ماتریدیت، کہیں تقلید شخصی، کہیں ارجا، کہیں اشعریت اور کہیں رافضیت اور نہ جانے کون کون سے مکاتب فکر سے منسوب ہو کر کے اسلامی عقائد پر کاری ضرب لگا کر کے اسلام کی آستینوں کے سانپ بن کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ حساس ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ کون سا انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے لیکن دعوے داری اس کی جھوٹی ہے۔ ایسے مسلمانوں سے بچنا، اپنے رشتہ داروں کو بچانا، اپنے متعلقین کو بچانا، اپنی مسجد کے مصلیوں کو بچانا ہر امام، ہر عالم دین اور ہر دینی شخصیت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو نہ اٹھایا گیا اور اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا گیا تو اللہ کی قسم یہ منہج سے انحراف ہم کو لے جا کر کے کسی گڈھے میں ڈھکیل دے گا اور نکلنے کی سبیلیں بھی نہیں رہیں گی۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کے حالات کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے ہوں، کتنے بھی نازک ہو گئے ہوں، لیکن ماضی میں ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر کہ ہمارے بزرگوں کو ایک طرف سے لاکھوں علماء کرام کو انگریزوں نے جام شہادت پلا کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا، لیکن یہ مشن کیونکہ قرآن و سنت کا مشن تھا، یہ مشن صحابہ کرام کے منہج کا مشن تھا، یہ مشن قرآن مجید کی تفسیر اور سنت رسول کی صحیح شرح کا مشن تھا۔ اس وجہ سے شخصیات کے گزرنے سے یہ مشن مٹتا نہیں ہے۔ یہ مشن اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کے آخری نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مشن ہے جو نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹ سکتا ہے۔ اس مشن کو لے کر کے چلنے والے، اس کو سمجھ کر کے آگے بڑھانے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، کہ پوری دنیا میں ہر موقع سے تمام کے تمام ایام میں ہر خطے میں تمام کے تمام زمانوں میں میری ایسی امت یا امت کا ایک گروہ ایسا باقی رہے گا جو حق پر باقاعدہ قائم رہے گا، اس کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ساری کوتاہیوں، سارے انحراف، ساری کاہلیوں، ساری سستیوں کے باوجود قرآن و سنت کا یہ مشن جماعت اہل حدیث کا امتیازی اور اس کی امتیازی صفت ہے جس کو نکھار کر کے، مرتب کر کے، منظم کر کے، بااخلاق بن کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں نا امید ہے کہ جماعت اہل حدیث انتشار کی شکار ہے تو ماضی دیکھا جائے، ماضی میں بھی انتشار تھا۔ اگر 2-4-10 لوگ، سرسی کے 2-4 لوگ اور ہندوستان کے مختلف خطوں کے 2-2 4-4 لوگ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کر لیں، رب کریم کی رضامندی کے لیے آگے بڑھنے کا ہنر سیکھ لیں، قرآن و سنت کی ترویج کا عزم کر لیں، تو اللہ کی قسم یہ اختلاف و انتشار، یہ دنیا داری، یہ دنیا سے محبت، یہ موت کا خوف، یہ سیاست، یہ گورکھ دھندا، یہ جوڑ توڑ سارا کا سارا فیل ہو کر کے وہ پودا نکل کر کے سامنے آئے گا جس پودے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق
لا यदुर्रुहुम मन खज़लहुम, ना उम्मीद होने की बात नहीं है, अज़्म और हौसले की बात है। इस बात की जरूरत है कि हम अपने दिलों में इखलास और सच्चाई पैदा करें। इस बात की जरूरत है कि हम पूरे इखलास के साथ मुखलिसीन को तलाश करके मेल मोहब्बत, प्यार मोहब्बत और बाअखलाक तरीके से उनके शाना बशाना आगे बढ़ें। दुनिया की कोई ताकत इस फिरके को, इस जमाअत को नुकसान पहुंचाना चाहे तो मेरे नबी की बशारत है कि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर हमको कोई नुकसान पहुंचाने वाला हमारे मनहज में, हमारे कुरान और सुन्नत की पैरोकारी में, हमारे तरीके में, हमारे मसलक में नुकसान पहुंचाने पर कादिर है और उसके अंदर ये ताकत नजर आती है कि वो हमको नुकसान पहुंचा दे, तो गोया उसकी गलती नहीं है, हम मनहज पर बाकी नहीं हैं। हमको अपना एहतिसाब करना होगा। अगर हम मनहज पर बाकी होते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हम पर भी सादिक आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत न झूठी हो सकती है, न कमजोर हो सकती है, न किसी अंदाज से उसके अंदर यह कहा जा सकता है कि उसमें दूरअंदेशी नहीं थी। ये बशारत पत्थर की लकीर है। अगर हम देखते हैं कि हमें कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब है तो ये हमारी कोताही है। हम मनहज से दूर हो गए, हमने काहिली इख्तियार कर ली, हमने सुस्ती का शिकार हो गए, हमने कुरान और सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया। तो आज के दौर में सबसे बुनियादी मसला यह है कि हम कुरान और सुन्नत की पैरवी को सहाबे किराम के मनहज पर समझें। इर्तिदाद जो मौजू आज के दिन रखा गया है कि दौरे हाजिर में फितने इर्तिदाद के असबाब और उनका सद्देबाब। इर्तिदाद किसको कहा जाता है? इर्तिदाद के बहुत सारे मराहिल हो सकते हैं। इर्तिदाद कहा जाता है कि इंसान इस्लामी बुनियादों पर शुकूक व शुबहात पैदा कर ले। इर्तिदाद कहा जाता है कि इंसान इस्लामी बुनियादों का इनकार करके इस्लाम से खारिज हो जाए। इर्तिदाद कहा जाता है कि इंसान जानबूझ करके नमाजें छोड़ने लगे और लोग उसको नमाज पढ़ने की वसीयत करें तो भी वो नमाजों को अदा न करे। इर्तिदाद कहा जाता है कि दीन पर अमल पैरा होने वालों का मजाक उड़ाया जाए। इर्तिदाद कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत से दूरी इख्तियार की जाए। इर्तिदाद कहा जाता है कि सीरत रसूल को, सुन्नत रसूल को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को हकारत की निगाहों से देखा जाए। ये इर्तिदाद है। इर्तिदाद कहते हैं किसी चीज से पलट जाना, किसी चीज को छोड़ देना, इस्लाम को छोड़ने, इस्लाम का इनकार करने, इस्लाम से खारिज होने के वाकयात आज के दौर में इतनी कसरत के साथ क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि हमने अपने मनहज को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत की पैरवी को नजरअंदाज कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों पर गौर व तदब्बर करने के बजाय हमने इस्लाम को हकीर समझ लिया। हर घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द मौजूद है जो इस्लाम का मजाक उड़ाता है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द मौजूद है जो इस्लामी वाजिबात का इनकार अगरचे ना करे लेकिन उनके ऊपर अमल पैरा ना हो करके इस्लाम से दूरी इख्तियार करता है। ये फितना हमारे घरों में दाखिल हो चुका। हमारे घरों में ऐसे ऐसे अफकार दाखिल हो चुके कि जहां सीरत रसूल, सुन्नत रसूल, कुरान मजीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम का मुताला किया जाना था, उन्हीं घरानों में सहाबे किराम पर तनकीदें करने वाले अफकार पर मुश्तमिल किताबों का मुताला किया जाने लगा। ऐसी तफसीरें जेरे मुताला आ गई जिन तफासिर में तफसीर बिल राय का एहतमाम है, सहाबे किराम पर तनकीदें हैं, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में गलत सेगे इस्तेमाल किए गए हैं। ये हमारे घरों की ताकों की जीनत हैं। ये किताबें जिन किताबों को हमारे घरों में सजाया जाना था वो किताबें इलाके के एक मौलवी के साथ सज करके उसी के साथ रुखसत हो जाती हैं। अवाम में ये बेदारी आए कि अवाम उलमाए किराम की कदर करें, आराम में ये बेदारी आए कि वो कुरान मजीद को अपने लिए रुश्द व हिदायत की किताब समझें। आवाम में ये बेदारी आए कि अगर वो किसी की सीरत पढ़ें तो सबसे पहले
نبی आखिरुज़्ज़मा की सीरत पढ़ के इस बात का मुताला करें कि मेरे नबी के पास न पहनने के कपड़े थे, न खाने का खाना था, न पीने के लिए पानी था। इस बात का मुताला करें कि जब ग़ज़वे खंदक में नबी आखिरुज़्ज़मा को सहाबे किराम ने ये दिखाया कि हमने अपने पेटों पर भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत के नतीजे में पत्थर बांध रखे हैं, तो प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कुर्ता उठाया तो देखा कि उस पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। सीरत रसूल का मुताला करें, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे पुरखों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से हमारे लिए रुश्द व हिदायत की इन किताबों को, रुश्द व हिदायत के इन दलाइल को, कुरान मजीद को, सुन्नत रसूल को हम तक पहुंचाया, सहाबे किराम ने उसको हम तक पहुंचाने के लिए जो कुर्बानियां पेश की, एक एक हदीस के लिए हजार हजार किलोमीटर के सफर किए, भूखे और प्यासे रहे। बाज मुहद्दिसीन का आलम यह था कि रास्ते में प्यास के नतीजे में उनकी जान जान आफरीन के हवाले होने वाली थी। प्यास की शिद्दत के नतीजे में दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो मजबूर होकर के अपना पेशाब पीना पड़ा ताकि जिंदगी बच सके। ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन, ऐसे ऐसे असलाफ गुजरे हैं जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं, मदरसे के हॉस्टलों में और मदरसे की जिंदगी में जिंदगी गुजारते हैं। उमरा के तलबा, पैसे वाले बच्चे जब खाना खा करके उड़ जाते हैं, दस्तरखान पर रोटियों के टुकड़े और सालन के कुछ कतरे जो टपक जाते हैं वो पड़ा होता है, तो उसी को पोंछ करके खा लिया करते हैं। उन मुहद्दिसीन, उन सहाबे किराम के मरहून मिन्नत है कि आज हम इन मस्जिदों में जमा होकर के आमीन कह पाते हैं। ये उन लोगों का एहसान है कि इन मस्जिदों में जमा होकर के हम रफ़ल-ए-दैन कर पाते हैं। उन लोगों का एहसान है, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में ये दीन इस्लाम पूरी शफ़ाफियत के साथ, पूरी वुसअत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमारे सामने आया। इन सहाबे किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने, फुक़हाए किराम ने पूरी मेहनतें की। आज इस बात का तकाजा और ये चीज हमारे ऊपर वाजिब है कि हम इन लोगों की किताबों को तरवीज दें, कुरान और सुन्नत की शुरूआत को पढ़ें, सीरत रसूल का मुताला करें, देखें कि हमारे नबी की पैरवी में सहाबे किराम ने कौन सी फिदाइयत की मिसालें कायम की थी, और देखें, इस बात का गहराई के साथ मुताला करें कि सहाबे किराम किस अंदाज की सादगी की जिंदगी गुजारते थे। आज के दौर में हमारे नौजवानों से अगर ये सवाल किया जाए कि इस्लाम किसको कहते हैं, तो इस्लाम की डेफिनेशन किसी को नहीं पता। आज के दौर में हमारे नौजवानों से ये कहा जाए कि सलफियत की तारीफ क्या है, तो सलफियत के सीन के शोशे से कोई वाकिफ नहीं है। उलमाए किराम से भी सवाल कर लिया जाए तो बहुत सारे लोग इसमें फेल होते नजर आएंगे। आज के दौर में हमारी तालीमी सतह कमजोर होती चली जा रही है, हमारी मनहजी बुनियादें खोखली होती चली जा रही हैं। तो इर्तिदाद से, इस्लाम के इनकार से, इस्लाम से खुरूज इख्तियार करने से अगर हमको बचना है तो हमको इस्लामी बुनियादें मजबूत करनी होंगी, सीरत रसूल की जानिब रुजू करना होगा, सुन्नत रसूल का मुताला करना होगा, कुरान मजीद का मुताला करना होगा, और यह समझना होगा कि इस चश्मे साफी के अंदर कौन कौन से ऐसे बातिल फिरके हैं जिन्होंने जहर घोलने की कोशिश की है। यह समझना होगा कि कौन कौन से बातिल फिरके हैं जो इस मीठे पानी के अंदर खारा पानी मिला करके इसको शुबहात के हवाले करना चाहते हैं। हमको इस बात को समझना होगा कि साफ व शफाफ खाना और साफ व शफाफ पानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनामात के नतीजे में हमको मिला, इसके बारे में कौन से मुसलमानों ने इस्लामी लिबादा ओढ़ करके इसके अंदर दीमक लगाई है और सेंध लगाई है। हमें खरे और खोटे की तमीज करनी होगी। इर्तिदाद से बचना है तो हम कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए असल मौजू पर आते हैं। तमहीद लंबी हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन
ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا، دین کا انکار کر دے گا، دین کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ۔ اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، تمہارے اسلام کا محتاج نہیں ہے، رب کائنات اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تم مسجدیں قائم کر کے آرام کے ساتھ عبادتیں کرو۔ وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم پورے اصولوں کے ساتھ اسلام پر چلو۔ اگر تم نے لاپرواہی کی، اسلام کا انکار کیا، اسلام کا مذاق اڑایا، تو سن لو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ۔ تو اللہ رب العالمین ان قریب ایسی قوموں کو لے کر کے آئے گا جو قومیں رب کائنات سے محبت کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ آج اگر ہم کو دنیا کے اندر اپنا تحفظ چاہیے، اپنی بقا چاہیے، دنیا کے اندر ہم کو زندہ قوم کی حیثیت سے جینا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے محبت کے اصولوں پر کھڑے اتر جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ رب کائنات ہم سے محبت کرنے لگے۔ اگر وہ محبت کرنے لگے گا تو نہ ہماری مسجدوں پر کوئی نگاہیں اٹھا سکتا ہے، وہ محبت کرنے لگے گا تو نہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی پریشان کر سکتا ہے۔ اگر وہ محبت کرنے لگے گا تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم مرتد ہو گئے، اسلام کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین ان قریب دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا، تم کو زلزلوں میں، سیلاب میں، زمینوں کو کھسکا کر کے، آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے، آپسی انتشار کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ دوسری قوم پیدا کرے اور وہ قوم اسلام کی سچی نمائندہ قوم ہو۔ اس وجہ سے ہم کو اپنا تحفظ فراہم کرنا ہے تو ہم کو اسلام کا سچا نمائندہ بننا ہوگا، اللہ رب العالمین کے محبت کے تقاضوں کو رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ مومنوں پر نرم دل ہوں گے، مومنوں کے ساتھ بہتر تعامل کرنے والے ہوں گے اور کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک بنیادی صفت ہے۔ جب کسی غزوے میں کچھ قیدی پکڑ کر کے لائے گئے اور اس کے بعد یہ پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ان پر جرمانہ لگایا جائے، وصولا جائے اور چھوڑ دیا جائے، یہ جائیں اپنے گھروں میں زندگی گزاریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا، نرم دل تھے، کہا ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جینیس صحابی رسول سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے نبی کو ستاتے تھے، میرے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لہذا ان میں سے ایسا کافر جس کا کوئی مسلمان رشتہ دار مسلمان ہو گیا ہو، اس کو منتخب کیا جائے، اس کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور تلوار دے کر کے یہ کہا جائے کہ اپنے کافر رشتہ دار کو اس جرم میں قتل کر دو کہ اس نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کو پسند فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آپس میں نرم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں کہ جب مہاجرین انصار صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ عدت گزار کر کے میرے مہاجر بھائی کے عقد میں چلی جاؤ، اس کی زندگی بن جائے گی،
کیونکہ کفار نے وہاں پر اس کو نقصان پہنچا دیا. اس کے پاس زمینیں تھیں تو اپنے مہاجر بھائی کو زمینیں دے دی کہ اس پر کھیتی باڑی کرو, تجارت کرو, سارے کے سارے دنیاوی کام کرو اور میرے لیے دعائیں کرو. ایسی اخوت کی مثالیں, محبت کی ایسی مثالیں اگر آج مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں, مختلف قبائل میں پیدا ہو جائیں, مسلمان جو نوازا گیا ہے وہ غریبوں کا خیال کرے, مسلمان جو نوازا گیا ہے وہ دین کے مشن کو آگے آنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے قربانی اور ایثار پیدا کرے, تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی قوم ہم کو پسپا نہیں کر سکتی, ہم ہمیشہ آگے بڑھیں گے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کے تناظر کو سمجھیں. فرمایا دوسری قوم جو ارتداد کے نتیجے میں پیدا کی جائے گی, تم کو تباہ و برباد کیا جائے گا. اس قوم کی 3-4 صفتیں ذکر کی گئی ہیں. فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے محبت کے تقاضوں کو مکمل کریں گے, اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں ان سے محبت کرے گا, اور وہ مسلمانوں پر آپس میں نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت, طعن و تشنیع اور اس کے طنز سے یہ ڈریں گے نہیں. آج کے دور میں ہم کوئی بات اپنی زبان سے اس وجہ سے ادا نہیں کرتے کہ لوگ سنیں گے تو ہماری مخالفت کریں گے. حق بات ہے, لیکن صلح کلی کی پالیسی اتنی غالب ہے کہ اس کو بیان نہ کرو, انتشار پیدا ہوگا. کون سا انتشار پیدا ہوگا؟ قرآن و سنت کی بنیادوں پر غلط منہج کو اختیار کر کے جن لوگوں نے انتشار کی خبیث ترین شکل اختیار کی ہے, اس سے بڑا انتشار تو نہیں پیدا ہو سکتا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے خوف رہیں. جو بات سچائی کی ہے وہ سلیقے کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, سامنے والے کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھی جائے اور کھری کھری باتیں بتا کر کے یہ بتا دیا جائے کہ اسلام ایسا کہتا ہے اور قرآن ایسا کہتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ فرمایا. اور جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے بعد, بخار کی تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد وفات ہو جاتی ہے. نفسی نفسی کا عالم تھا. مدینہ میں یہ خبر آج جنگل میں آگ کے طریقے سے پھیل گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی. فرمایا جو یہ کہے گا کہ میرے پیارے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی خلیفہ نہیں ہوئے تھے, خلیفہ ہونے والے تھے, مسجد نبوی کا ممبر لگایا جاتا ہے. لگانے کے بعد لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول اور انبیاء گزرے ہیں اور وہ وفات پا گئے. اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام کا انکار کر کے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اور سن لو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر کے, دین کی بنیادوں کا انکار کر کے دین سے پیچھے ہٹتا ہے, وہ رب کائنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آیت کریمہ پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے, میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے. ایمان لے آئے اور فوراً اپنی باتوں سے رجوع کیا, یقین حاصل کیا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن لو, صحیح بخاری کی روایت ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
وہ سن لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرنے والا نہیں ہے. یہ رب کائنات کی عبادت کی حقیقت ہے. اگر رب کائنات کے ساتھ کوئی نبی کو شریک ٹھہرا دے، رب کائنات کی جگہ پر کوئی نبی آخر الزماں کے آگے سجدہ کر دے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کوئی نبی آخر الزماں کو مشکل کشا سمجھے، آپ کی قبر مبارک پر بھیڑ لگائے، اس کا طواف کرے، اس پر سجدہ کرے، اس کو پکا بنائے، اس پر چادریں چڑھائے، اس پر پھول چڑھائے، اس پر تلاوت کرے، تو ایسی صورت میں خود نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ اسلام کا مجرم ہے اور اسلام سے خارج ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے شرک باللہ کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کے اندر 100 باتیں کر دی. انہوں نے اسلام کا پورا عقیدہ سامنے بیان کر دیا اور فرما دیا کہ سن لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اگر اعتقاد رکھتے تھے تو تم مرتد ہو، تم اسلام سے خارج ہو. اس وجہ سے صرف رب کائنات کی عبادت کرو اور وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی سجادہ نشی کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی خطیب کو، نہ کسی علامہ اور محدث کو، نہ کسی عالم دین کو دوام کسی کو نہیں ہے. ایک دن سب کو اس دنیا میں کر گزرنے والے اعمال کے نتیجے میں آخرت میں جواب دینا ہے اور سب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں اور ارتداد اور اس کے اسباب سے دوری اختیار کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق یہ تذکرہ کر کے ہم کو یہ ایک بڑا پیغام دے دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی، آپ کے گزر جانے سے بھی اسلام کا مشن فیل نہیں ہوتا، بلکہ مزید جدت کے ساتھ، مزید جوش اور ولولے کے ساتھ یہ مشن صحابہ کرام کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. یہ مشن جو رب کائنات لے کر کے چلتا ہے، اس مشن کو کسی دوسری ذات یا کسی دوسری شخصیت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مشن رب کائنات کا مشن ہے. یہ مشن روئے زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے مقصد کو بتانے کا مشن ہے. یہ مشن انبیاء کرام کی بعثت کو بیان کرنے کا مشن ہے. لہذا یہ مشن کسی کے مرتد ہو جانے سے، کسی کے وفات پا جانے سے کبھی رکتا نہیں. تو آج کے دور میں ارتداد کے بڑھتے فتنوں اور خاص کر کے ہماری بچیوں اور گھرانوں کی لڑکیوں عزت و آبرو جو ہیں ان کا نکل کر کے غیر مسلموں سے شادی کر کے اپنے دین کو چھوڑ دینا، یہ یقیناً افسوسناک ہے. اس پر جتنا تل ملایا جائے، جتنا غصے کا اظہار کیا جائے، جتنا افسوس کیا جائے، جتنے آنسو بہائے جائیں یہ کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو بنیادی چیلنج نکل کر کے سامنے آتا ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ان بچیوں کی تربیت نہیں کی جو بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہیں. ان بچیوں کو اگر بچپن سے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہوتا، ان بچیوں کو اگر توحید کے تقاضے سمجھائے گئے ہوتے، ان بچیوں کو یا لڑکوں کو اتباع رسول کے تقاضے بتائے گئے ہوتے، ان بچیوں اور بچوں کو سیرت رسول کے مطالعے کا عادی بنایا گیا ہوتا، وہ اسلاف کی ان قربانیوں کو پڑھتے کہ وہ بھوکے رہتے تھے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے. اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا، ان کے دل میں اسلام نے پختگی اختیار نہیں کی تھی، اس وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. اگر اسلام پختگی اختیار کر جاتا تو آپ آل یاسر کی مثالوں کو دیکھ لیں. اسلام پختگی اختیار کر جاتا تو بلال حبشی کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹنے کے باوجود اور ان کے آقاؤں کی جانب سے یہ مطالبہ کرنے کے باوجود کہ توحید کا انکار کر دو،
उनकी जबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के नारे ना निकलते। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के बारे में, इनके मुस्तकबिल को इस्लाम के साथ महफूज करना है तो सुन लें, आपको इनकी इस्लामी तरबियत करनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रिश्तेदारियां तलाश करने के तरीके बताए, हम बिस्तरी के आदाब बताए, उसमें शैतान रजीम से पनाह मांगने का तरीका सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक बताया कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसको सजाएं दो, उसके ऊपर सख्ती करो। 3 साल की ट्रेनिंग में इंसान की दुनिया बदल जाती है। अगर 3 साल की तरबियत के नतीजे में हमारा बच्चा नमाजी न बन सके तो मुर्तद हो सकता है, क्योंकि नमाज ना पढ़ने वाला किसी गैर मुस्लिम से शादी करे न करे लेकिन उस कोताही के नतीजे में कभी कभार इस्लाम से खारिज हो ही जाता है। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के तरबियत के उसूलों को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जबकि 7 साल की उम्र में नमाज वाजिब नहीं होती। 10 साल का हो जाए तो उसको सजा दो, मारो, जबकि 10 साल की उम्र में भी नमाज वाजिब नहीं होती। नमाज तो बुलूगत के बाद वाजिब होती है। उसके बावजूद बचपने से उसकी तरबियत का हुक्म दे करके उसके जहनो दिमाग में इस्लाम की पुख्तगी, रब्बे कायनात के आगे झुकने का तसव्वुर, रुकू करने का तसव्वुर, मस्जिदों को आबाद करने का तसव्वुर, अपने आप को जलीलो खार करके रब्बे कायनात के आगे अपने आप को झुकाने का तसव्वुर और इस्लाम से मोहब्बत और रात की बेदरात की तारीकी में अपनी मीठी नींद को कुर्बान करके मस्जिदों में हाजिर होने का तसव्वुर अगर बेदार रहेगा तो अल्लाह की कसम दुनिया की कोई कौम न हमारे बच्चों को मुर्तद कर पाएगी, न बच्चियों को मुर्तद कर पाएगी। हमारी इस्लामी तरबियत सवालिया निशान के दायरे में खड़ी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लामी तरबियत पर नजरसानी करें। बच्चा देखता है कि हमारा बाप हमारे घरों में रह करके अपने चेहरे के नूर को अपने ही हाथ से मूड़ देता है, बच्चा कौन सी तरबियत हासिल करेगा? बच्चा देखता है कि हमारा बाप पैसा कमाता है, उसको बीड़ी सिगरेट में बर्बाद करता है, तो बच्चा कौन सी तरबियत इख्तियार करेगा? बच्चा देखता है कि हमारे माँ बाप अपने घरों में आराम से एसी चला करके सलाते फजर को फौत करके पड़े रहते हैं, तो बच्चा कौन सी तरबियत इख्तियार करेगा? अब उसके बाद बच्चा 10 साल के बावजूद 12 साल 15 साल का हो गया, बेनमाजी है, नमाजें नहीं पढ़ता और बाप बूढ़ा होने के नतीजे में अब पैर कब्र में लटकने लगे तो नमाजी बन जाता है। घरों के अंदर फर्जे किफाया निभाया जाता है कि एक बूढ़ा शख्स निकल करके नमाज अदा कर ले तो सारे लोगों की जानिब से काफी है, माफ फरमाएंगे, इस्लाम इसका नाम नहीं है। और उसके बाद बच्चा बेनमाजी है, बाप सुनता है खुतबे में कि अगर बच्चा बेनमाजी है तो बाप से भी सवाल किया जाएगा, तिल मिला जाता है, जाकर के मौलवी साहब से कहता है कि इसको समझाएं, ये बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। जब आपके समझाने की जिम्मेदारी थी, 7 साल का हुआ था नमाज पढ़ने का हुक्म देने की जिम्मेदारी थी, 10 साल का हुआ था सजा देने की जिम्मेदारी थी, बचपन में तरबियत करने की जिम्मेदारी थी, तब आपने उस कोरे कागज पर म्यूजिक को रकम कर दिया, उस कोरे कागज पर बेनमाजी होने को लिख दिया, उस कोरे कागज पर आपने दुनिया की खुराफात भर डाली, उस कोरे कागज पर मौलाना लोगों का, उलमाए किराम का मजाक उड़ाना लिख डाला, उस कोरे कागज पर आपने दीन इस्लाम के खिलाफ बातें लिखी, तो अब कितना भी मिटा लें निशानात तो बाकी रहेंगे। हर चीज का एक मौका है, हर चीज का एक महल है, लिहाजा इर्तिदाद से बचना है। तो इस्लामी तरबियत के उसूलों पर आपको चलना होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं इख्तिसार के साथ अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। सूरत नाज़िआत की आयत करीमा है कि जिसने बगावत की,
जिसने तुग़यानी इख्तियार की, जिसने सरकशी की और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दे करके दुनियावी जिंदगी में मगन हो गया, इस्लाम के तकाज़ों को नजरअंदाज कर दिया, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो उसका ठिकाना ये जहन्नम है, जन्नत उसका ठिकाना नहीं हो सकती। इस वजह से दुनिया में मशगूल होने और दुनियावी जिंदगी गुजारने से पहले इस दुनिया को इस्लामी उसूलों पर तौल लें और इस बात पर तवज्जो दें कि आपकी जात और आपकी शख्सियत के अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं, उनको तब्दील किया जाए, रब्बे कायनात से तौबा की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को तलाश करने की कोशिश की जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक्क़ अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। सूरे बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं, उसमें जलजले भेजना चाहते हैं, सैलाब के जरिए बहाना चाहते हैं, जमीन फट जाए और लोग धंस जाएं, ये इरादा करते हैं, या किसी भी अंदाज का अजाब किसी बस्ती पर भेजना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम उसके खुशहाल लोगों को, जो खाते पीते हैं, जिनके पास मालो दौलत है, जिनके पास सवारियां हैं, जिनके पास आराम व आसाइश के वसाइल हैं, बेहतरीन मकानात हैं, बेहतरीन आरामगाहें हैं, उनको खुली छूट देते हैं कि फफसक़ू फीहा, कि वो उस बस्ती के अंदर फिस्क़ व फुजूर करें, बस्ती के अंदर खुराफात फैलाएं, बस्ती के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालफत करें, कुरान और सुन्नत की मुखालफत करें और कुरान और सुन्नत के तकाज़ों के खिलाफ जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम उनको इस बात की ढील दे देते हैं, फहक्क़ अलैहिल क़ौल, इस ढील देने के बाद उनके ऊपर हमारा कलमा साबित हो जाता है, वाक़े हो जाता है, यानी अजाब के वो लोग मुस्तहिक हो जाते हैं, उनके ऊपर अजाब नाज़िल होता है। फदम्मरनाहा तदमीरा, उस बस्ती को हम तबाह बर्बाद कर देते हैं। अगर इर्तिदाद से हमको बचना है तो हमें सबसे पहले खुशहाल अफराद को मस्जिदों से जोड़ना होगा, उनको कुर्बानियां पेश करने पर मजबूर करना होगा, उनको इस्लामी तालीमात को अपनाने पर मजबूर करना होगा, तभी ये अजाब हमसे दूर जाएगा, वरना कभी भी हमको समेट करके दबोच लेगा और कोई रास्ता किसी को नहीं मिलने वाला उससे भागने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। पैदा करने का मकसद क्या है? ताकि तुमको आजमाए कि तुम में बेहतर अमल अंजाम देने वाला कौन है। आप मौत और जिंदगी की आजमाइश को देखना चाहते हैं। कोरोना काल के इस दौर से, 2 साल के इस खतरनाक अहद से जो लोग गुजरे हैं, सुबह कोई बुजुर्ग था, कोई नौजवान था, कोई बच्चा था, कोरोना की जद में आया और शाम तक पूरे पूरे खानदान तबाह बर्बाद हो गए। अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन के सिलेंडर का शॉर्टेज है। रब्बे कायनात जिसने हर दरख्त के अंदर, हर पौधे के अंदर ऑक्सीजन रखा है, वो ऑक्सीजन जो इंसान एक एक सेकंड में न जाने कितना इस्तेमाल करता है और एक एक मिनट में लाखों रुपए का इस ऑक्सीजन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से इख्तियार करके उसको इस्तेमाल करता है। उस ऑक्सीजन को खरीदने के लिए 10-20 हजार के सिलेंडर के लिए लाखों रुपए लूटे गए, उसके बावजूद जाने नहीं बच सकी। जिंदगी और मौत की आजमाइश को देखना है तो आप देखें कि इस कोरोना काल में हमारे कितने बुजुर्ग गुजर गए, कितने उलमाए किराम हमको दावे मुबारकत दे गए, हमारे कितने अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगर आपको देखना है इस जिंदगी और मौत की आजमाइश को, तो आप देखें कि एक इंसान यहां से सही सलामत निकलता है, घर के बाहर रोड पर पहुंचता है, तेज और तुंद हवाएं चलती हैं या कोई गाड़ी आती है
اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نمازیں ادا کر لیں گے، کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم صدقات و خیرات کر لیں گے، کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ عمر پڑی ہوئی ہے حج بیت اللہ اور عمرہ کر لیا جائے گا، کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ نیکی کے کاموں کے لیے ساری زندگی بیٹھ پڑی ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ بچپنے میں دنیا سے رخصت ہوگا، نوجوانی میں جائے گا، شادی والے دن اس کی موت ہوگی، شادی کے بعد اس کی موت ہوگی، یا بڑھاپے میں مرے گا، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نکاح کے دوران دولہے کو یا دلہن کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خوشی کا موقع ہے، غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اتنے سارے حقائق، اتنی ساری حقیقتیں، یہ تلخیاں دیکھنے کے باوجود اگر ہم موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ہم کو مسلمان ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے زندگی اور موت کو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسئولیت بتائی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کسی کی بچی یا کسی کا بیٹا اگر مرتد ہو کر کے کسی دوسری قوم اور مذہب میں شادیاں کرتے ہیں تو اللہ کی قسم جتنا جرم اس کے بچے یا بچی کا ہے اس سے کہیں بڑا جرم اس کے ماں باپ کا بھی ہے کہ تربیت میں انہوں نے کوتاہی کی، اور ایک نسل جس کو توحید کی بنیادوں پر قیامت تک چلنا تھا، ایک نسل جس کو اسلام کو لے کر کے قیامت تک زندگی گزارنی تھی، ایک ایسی نسل جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتی تھی، اگر مرتد ہوتی ہے تو ان کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غیر مسلم بچے ان کے شرک و بدعات اور ان کے کفریہ کاموں اور ان کے ارتداد اور ان کے کفر کا کچھ نہ کچھ حصہ اور اس کا عذاب اور گناہ ہمارے کندھوں پر بھی آتا ہے، کیونکہ ہماری کوتاہی کے نتیجے میں وہ لوگ مرتد ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ذمہ داری اور مسئولیت صرف بچوں کی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی بھی ہے۔ ماں باپ اسلامی تربیت کر کے ان بچوں کے اسلام کو، ان بچوں کے ایمان کو اتنی پختگی فراہم کریں کہ یہ پوری پختگی کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ترقی کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کمپیوٹر انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے ساتھ کام کریں، چاند کی سیر کر آئیں، آسمانوں کی سیر کریں، سمندروں کی تہوں میں چلیں، وہاں جا کر کے ریسرچ اور تحقیق کا کام کریں، دنیا کی ساری ترقی یافتہ شکلیں اختیار کر لیں، لیکن ان کی تربیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جہاں ان کی گھڑی نے یہ بجا دیا کہ صلاۃ فجر کا وقت ہو گیا، وہ سارا کام چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اس کی نمازیں ادا کرنے لگیں۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ماں باپ کی جو نعمت ملی ہے، وہ یہ سمجھ لیں اس دنیا میں سانس لینے کی، ایک ایک سانس کی ایک ایک سیکنڈ میں ہم کو جو توفیق ملتی ہے یہ رب کائنات کا انعام ہے۔ اگر اس کی ناشکری ہم نے کر دی، اس کی عبادات میں کوتاہی کر دی تو رب کائنات ہم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیز کو دیکھ کر کے چلیں۔ یہ ارتداد بڑی خطرناک چیز ہے، اسلام کو چھوڑ دینا، اسلام کا انکار کرنا۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہندوستان میں امکان موجود نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت اگر ہے، سعودی عرب جیسی حکومت ہے، کوئی دین کا انکار کرتا ہے توبہ کا موقع دیا جائے، رجوع کر لے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے،
تو ٹھیک ہے، انکار پر باقی رہے، سرکشی کرتا رہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی. یہ اسلام کی سزا ہے، معمولی جرم نہیں ہے اسلام کا انکار کرنا. اسی طریقے سے بے شمار روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ دیکھیں آج کے دور میں شادیوں میں تاخیر کرنا، جہیز کے مطالبات کرنا، اسی طریقے سے جہیز کی لعنت کے نتیجے میں بچیوں کی تاخیر کو ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا، یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر یہ بچیاں ہمارے گھروں سے بھاگتی ہیں. ولی امر یعنی بچی کے ولی اور ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ سادگی کے ساتھ تھوڑے بہت مال و دولت کو جمع کر کے وہ بچی کے جوان ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی، لڑکے کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کا بندوبست کریں، کوئی دیندار رشتہ تلاش کریں اور شادی کے بندھن میں باندھ کر کے اس کو رخصت کر دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. شادی میں تاخیر کرنا، جہیز کے مطالبات کے نتیجے میں شادی کا مشکل ہو جانا، یہ بنیادی اسباب ہیں. اسی طریقے سے طلاق کے مسئلے میں مسلمانوں کا غلط مکتب فکر کو اختیار کرنا بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے. مسلک اہل حدیث آج سے نہیں 1400 سال سے اسی بات پر قائم ہے، یہی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں گھروں کی آبرو اور عزت ہیں. اگر طلاق کی نوبت مجبوری میں آتی ہے تو بھی 3 مہینے تک عزت و وقار کے ساتھ اس خاتون کو اپنے گھر کی زینت بنا کر کے رکھا جائے، اس کو نان و نفقہ دیا جائے، اس کو رہائش کا انتظام کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس کے باوجود رجوع کی نوبت نہ آئے، امکان پیدا نہ ہو تو عزت و وقار کے ساتھ اس کو اس کے گھر کے لیے رخصت کر دیا جائے. لیکن دوسرے مکاتب فکر میں شوہر باہر سے آتا ہے، غصے اور طیش میں ہے اور جذبات میں آ کر کے بیوی کو ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کہہ کر کے چوکھٹ سے لات مار کے باہر کر دیا جاتا ہے. اس کی زندگی میں نہ ماں باپ کا سہارا، نہ شوہر کا سہارا، زندگی میں چاروں جانب اندھیرا ہی اندھیرا. وہ بیچاری کرے گی کیا، جائے گی کہاں؟ ارتداد کی نوبت اس کے نتیجے میں بھی آتی ہے. حلالہ کی لعنت آج مسلمانوں میں شریعت کے نام پر آج رائج ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس لعنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ارتداد کے بہت بنیادی اسباب میں سے ایک سبب مہر کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، بچوں کے درمیان ناانصافی کے ساتھ وراثت کی تقسیم کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کو اپنے بڑوں سے بدزن کرتی ہیں اور یہ بدزنی انسان کو اسلامی تعلیمات سے دور نکال کر کے لے جاتی ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیں. اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ارتداد کا ایک بنیادی سبب جو مخلوط تعلیم اور اختلاط کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، بے پردگی کی زندگی، خواتین کا بالغ ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے تنگ اور باریک لباس پہن کر کے نکلنا، خوشبو لگا کر کے نکلنا، کھن کھناتے زیور پہن کر کے نکلنا، یہ بھی ارتداد اور اختلاط کا ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں نظریں ملتی ہیں اور نظریں ملتے ملتے شادی بیاہ کی نوبت آ کر کے اسلام کے انکار تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بے حیائی کو عام ہونے سے روکیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو بتایا جائے کہ گھر سے باہر جائیں تو ان کا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے. امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اگر کسی سے کوئی سوال کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے تو سخت لہجے میں گفتگو کریں، سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں. امت محمدیہ کے ان افراد اور پاکیزہ افراد سے ان کا سامنا تھا جو صحابہ کرام تھے. یہ امہات المومنین پوری امت اسلامیہ کی مائیں تھیں اور مائیں ہونے کے باوجود اتنا احتیاط، اتنی پابندیاں اگر ان کے اوپر لگائی گئی ہیں تو آج کے پرفتن دور میں جب ہر لڑکے
اور ہر مرد کی نگاہوں کے اندر درندگی چھپی ہے، ایسے دور میں یہ بے پردہ نکلیں گی تو نوبت ارتداد تک آئے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ شادی سے پہلے تھما دیا جائے، جس کے نتیجے میں وہ اجنبی لڑکوں اور لڑکیوں سے رابطے پر قادر ہوں، دوستیاں بڑھیں اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ جائے۔ شادی سے پہلے یہ وسائل بچوں کو نہیں دیے جانے چاہیے، اور اگر مجبوری ہے اور دینا پڑے تو اس کی مکمل نگرانی کی جانی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب بنیادی یہ ہے کہ جبرن شادی کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ جس لڑکے کو پسند کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی بھی اس کو پسند کر لے گی، زبردستی شادی کر دی گئی۔ ماں باپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ لڑکا بھی اس کو پسند کر لے گا، زبردستی اس کا رشتہ کر دیا جاتا ہے، اور لڑکے کی خواہشات دبا کر کے جب شادی کی جاتی ہے یا لڑکی کی خواہشات دبائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کی زندگی میں سکون کے بجائے عدم سکون، اطمینان کے بجائے بے چینی بھڑکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے، بے چینی، انتشار، اختلاف پنپتے ہیں۔ اسلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ لڑکی کی رضامندی اور لڑکے کی رضامندی رشتہ داریوں کو قائم کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر ماں باپ اس شرط کا انکار کرتے ہیں، ماں باپ اس شرط کا اقرار کرنے کے بجائے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ماں باپ اس معاملے میں مجرم ہیں اور بچوں کو وہ اندھیرے میں ڈھکیلنے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں بچوں کے حقوق کے بارے میں مکمل خیال کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ارتداد کے ان اسباب سے بچیں جو اسباب دینی بنیادوں پر ہمارے درمیان ہیں۔ دین سے جہالت، دینی تعلیمات سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہمارے بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں گانا کون سے گائیکار نے گایا ہے، وہ فوراً بتائے گا، لیکن بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں حدیث کون سے صحابی رسول کی ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ اگر بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، اس کو علم نہیں ہے۔ فلمی دنیا کی فلاں شخصیت کہاں پیدا ہوئی تھی، وہ پورا ڈاٹا نکال کر کے دے دے گا۔ دین سے دوری اور دین سے جہالت، یہ بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے امت اسلامیہ کے اندر بدعتی فرقوں کا عام ہو جانا، ارجا اور ایمان کی تعریفات میں غلطی کر کے اسلام کی تعبیرات کو تبدیل کر دینا، یہ بھی اسلام سے ارتداد کا ایک بنیادی سبب ہے، جس کے نتیجے میں اہل کلام کے فرقے وجود میں آئے، مسلمان ان سے متاثر ہوئے اور وہ غیر حقیقی چیزیں پیش کر کے اسلام کی شکل میں لوگوں کے سامنے متعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو فطرت کے خلاف ہے، اور اسلام فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں اور بیزار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی شریعت کا نافذ نہ ہونا، یہ بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ماحول میں شریعت اسلامیہ کی تنفیذ کا امکان جس حد تک موجود ہے اس حد تک کیا جانا چاہیے۔ ہمارے گھرانوں میں اسلامی ماحول ہو، بچے نمازوں کے لیے بیدار ہوں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جائے، ماں باپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے پر مجبور کیا جائے، بچے تلاوت کلام پاک اور سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ان کے دلوں میں اسلام گھر کر جائے اور اسلام کی زیادہ سے زیادہ تنفیذ ہماری چہار دیواری کے اندر ہی صحیح لیکن ہو کر کے ان بچوں کی اسلامی تربیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طریقے سے فکری انحراف یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی بنیاد پر آج مسلمان اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ فکری انحراف کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ جمعہ صرف ادا کر لی جائے، 5 وقتہ نماز ادا نہ کریں تو بھی ہم مسلمان ہیں۔
فکری انحراف کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز میں حاضری دے کر کے نیچے اوپر بیٹھنے، سجدہ رکوع کرنے اور تلاوت کرنے کا کون سا فائدہ ہے؟ ہم کبھی گھر ہی میں تلاوت کر لیں گے، گھر ہی میں نماز ادا کر لیں گے، مسجدوں کی آبادی کی کیا ضرورت ہے؟ فکری انحراف کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں جو یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں کہ آن لائن نماز اپنے گھروں کے اندر سے پڑھا دی جائے، خطبہ دے دیا جائے اور مسلمان اپنے اپنے گھروں میں پیروی کر کے آن لائن نمازیں ادا کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فکری انحراف کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس فکری انحراف نے ہمارے دل و دماغ سے اسلامی روح کو رخصت کر دیا، اور جب اسلامی روح اور ایمانی روح ہمارے دلوں سے رخصت ہوتی ہے تو ہم ارتداد کی جانب بڑھتے ہیں، اسلام سے دور جاتے ہیں اور اسلام کو خیر بات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی انحراف کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ انحراف دیکھنے کے باوجود علماء کرام اس پر تنقیدیں نہ کریں، مسلمانوں کو نہ سمجھائیں، ان کو ڈانٹیں اور ناراض نہ ہوں، ان کے گھروں میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہ دیں۔ علماء کرام کی کوتاہی کے نتیجے میں، دعوت و تبلیغ کے کمزور ہونے کے نتیجے میں یہ انحراف آج مختلف شکلوں میں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں اور دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں پنپتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر کے اس انحراف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ چند چیزیں میں نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا، کیونکہ غالباً میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ ایک چیز ہے بنیادی طور سے جس کو مسلمانوں کو ارتداد کے اس موضوع کے تحت سمجھ لینا چاہیے، وہ ہے نواقض اسلام کا مسئلہ۔ اسلام کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ علماء کرام نے اس کو 10 نقاط کی شکل میں جمع کیا ہے، ایسی چیزیں جن کو اپنانے کے نتیجے میں انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے، کیونکہ تعین کے ساتھ کسی کو کافر کہنا منہج سلف کے خلاف ہے، لیکن اس نے یہ عمل اگر کر لیا تو گویا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، توبہ کر کے فوراً رجوع کرنا چاہیے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ وہ اس غلطی پر قائم رہے تو دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو جائے اور اس کی موت کافروں والی موت ہو۔ تو نواقض اسلام میں پہلی چیز یہ ہے، اور اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ ارتداد جو ہوتا ہے یہ کبھی اعتقاد میں ہوتا ہے، عقیدے میں ہوتا ہے۔ یہ ارتداد کبھی شکوک و شبہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، انسان عقیدے کا انکار کر دے مرتد ہو جائے گا، انسان اسلامی بنیاد پر شبہات کرنے لگے مرتد ہو جائے گا۔ اسلام کبھی اول فول بکے کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہہ دے، قرآن مجید یا اسلامی تعلیمات کے اوپر تنقیدیں کر دے، اس کے نتیجے میں اپنے قول کے ذریعے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر شرک و بدعات کرنے لگے، اور بدعات ایسی ہوں جو کفر تک پہنچانے والی ہیں، بدعات مکفرہ ہیں، انسان شرکیات کو اور کفریات کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو انسان اپنے عمل کے ذریعے مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ارتداد کی 4 شکلیں ہیں، ایک عقیدے کا ارتداد، ایک شکوک و شبہات کا ارتداد، ایک ہمارے فعل اور عمل کا ارتداد۔ ان ارتداد کی ساری شکلوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نواقض اسلام کیا ہیں؟ نواقض اسلام کو شیخ الاسلام علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جبکہ سابقہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کو اپنی کتابوں کے اندر اس کو مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارتداد کی یا اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے
پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دے. یہ شرک انسان کے اسلام کو توڑ کر کے منہدم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی کو ایسا واسطہ بنائے کہ اس واسطے پر اعتماد اور بھروسہ کرے، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرے بلکہ اس واسطے پر، وسیلے پر اعتماد کرنے لگے. جیسا کہ عام طور سے قبر پرست افراد اور مشرکین کے یہاں یہ چیز موجود ہوتی ہے. وہ اعتماد غیر اللہ پر کرتے ہیں، قبروں پر کرتے ہیں، ولیوں پر کرتے ہیں، پیروں پر کرتے ہیں، سجادہ نشینوں پر کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں پر کرتے ہیں، جبکہ شفا یابی دینے والا، نجات دینے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، ہماری حاجتوں کو سننے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس میں بیچ میں کوئی واسطہ یا وسیلہ ڈال دیا جائے اور اس وسیلے پر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ وسیلہ ہماری دعاؤں کو سنے گا یا رب کائنات تک پہنچائے گا، یا وہ وسیلہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا، ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہمیں مشکل سے نکالے گا، اس واسطے پر اعتماد کرنا یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے تیسرا ناقض اسلام کو توڑنے والی تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کافر کو کافر نہ سمجھے اور اس کے کفر میں شکوک و شبہات کرے. ایک شخص کافر ہے، کفریہ عمل کرتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفر نہ ہو، اس کے کفر کا دفاع کرنے کی کوشش کرے، اس کے کفر میں شبہات کرے. یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، اسلام کو توڑنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں صاف طریقے سے ذکر کر دیا. میں دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے. چوتھا ناقض اسلام کو توڑنے والی چوتھی چیز یہ اعتقاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ اس سے زیادہ افضل یا بہتر ہے، جو آج کل اکثر مسلمانوں کا وتیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا اور اپنے امام کے طریقے کو اس سے بہتر سمجھا گیا. اور آپ دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اصول کرخی اٹھا کر کے دیکھیں، ایک بہت مشہور فقہ کی کتاب ہے. کون سے مذہب کی ہے علماء سے بعد میں معلوم کر لیں گے، میں یہاں بات کر کے زیادہ تضاد پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں. اصول کرخی میں یہ عبارت موجود ہے کہ اگر ہمارے امام کے قول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ٹکرا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی یا تو تعویل و توجیح کی جائے گی اور اپنے امام کے قول پر عمل کیا جائے گا، اور اگر تعویل و توجیح کرنا ممکن نہیں ہے تو رسول کے قول کو چھوڑ کر کے اپنے امام کے قول پر عمل کیا جائے گا. یہ کفر کی کھلی مثال ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چوتھا ناقض اسلام یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ افضل اور بہتر ہے. پانچواں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا. اور شیخ عبد القادر جنہوں نے قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کیا، وہ لکھتے ہیں اپنے ترجمے اور تفسیر کے اندر کہ اس آیت کریمہ سے بہت ساری مرادیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک شرح اور تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے تقلید شخصی مراد ہے. اس وجہ سے ہم کو تقلید کی لعنت سے توبہ کر کے اتباع رسول کی جانب رجوع کرنا چاہیے. پانچواں ناقض اسلام کو توڑنے والی پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اس سے نفرت کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا یا اس کو
پیروکاری کے لیے اختیار نہ کرنا، نظر انداز کر کے کنارے کر دینا، یہ بھی ناقض اسلام ہے۔ چھٹا ناقض اسلام یہ ہے کہ اسلام کسی حکم کو، اسلام کے کسی حکم کو جو حکم ثواب یا عقاب، ثواب یا گناہ کے بارے میں ہے، اس حکم کے کاموں کا مذاق اڑایا جائے اور کہا جائے کہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے، ایسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے۔ جیسا کہ بعض اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا صحیح بخاری کی ایک روایت پر۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، ایک بچے کی کنیت ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، وہ پرندے سے کھیلا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرندے کے پاس جاتے تھے، اس پرندے کا نام نغیر تھا، اس بچے کے پاس جا کر کے اس سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے۔ ایک روز گئے تو دیکھا بچہ کونے میں بیٹھا ہے، غمزدہ ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا وہ پرندہ مر گیا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا بڑا محدث جو صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث کے لیے غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھتا ہے، پوری بحث و تحقیق کرنے کے بعد صلاۃ استخارہ، غسل اور وضو کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب کا حصہ بناتا ہے۔ ایسا شخص ایک چھوٹی سی حدیث جو بچے کے ساتھ کھیل کود کی حدیث ہے، اس حدیث کو کس بنیاد پر اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے صحیح بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر نے اس سے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ امام شافعی کے حوالے سے 36 اسلام کے بنیادی مسائل اس حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں۔ 36 بنیادی مسائل۔ بچہ باپ نہیں ہے لیکن اس کی کنیت رکھی جا سکتی ہے، پرندے کو شوق کے لیے قید کیا جا سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، پرندے کے ساتھ کھیلنے کودنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بڑا شخص اگر چھوٹے بچے کے گھر جا کر کے اس کو تسلی دیتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، تو یہ تربیت کا حصہ ہے۔ 36 مسائل لفظ کیے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، چاہے ثواب کی بات ہو یا عقاب کی بات ہو، اس کو حقیر سمجھا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، یہ بھی اسلام کو توڑنے والے امور میں سے ایک بنیادی امر ہے، یا اس سے بغض رکھا جائے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز جو اسلام کو توڑ دیتی ہے وہ جادو ٹونا کرنا۔ یہ جادو ٹونا چاہے تعویذ گنڈے کی شکل میں ہو، یہ جادو ٹونا چاہے کسی چیز میں گرہ لگانے کی شکل میں ہو، یہ جادو ٹونا کسی بھی شکل و صورت میں اختیار کیا جائے، چاہے جناتوں کا تعاون لے کر کے کیا جائے، یا یہ جادو ٹونا انسان شیطانوں کے ذریعے سے انجام دے، ہر صورت میں یہ جادو ٹونا اسلام کو توڑنے والا ہے، اور جادوگر کی سزا اس کے قتل کے سوا کچھ نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جادوگروں کو تلاش کرایا اور ان کو قتل کر کے سزا دی، یہ روایات سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کو توڑنے والی 8ویں چیز مسلمانوں کے بجائے مشرکوں کی مدد کرنا، اور دینی امور میں مشرکوں اور کافروں سے دوستی کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ دنیاوی امور میں ان سے لین دین کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن دینی امور میں ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، ان کے ساتھ چلا جائے، ان کے رسم و رواج میں شرکت کی جائے، اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان نہ کی جائے، تو یہ بھی اسلام سے خارج ہونے کا اور اسلام کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے 9واں ناقض اسلام یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے صوفیہ، کہ شریعت کے مکلف سارے لوگ نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگ شریعت کے مکلف ہیں، اور ایک درجہ ہے صوفیہ کے یہاں کہ اگر ہم کو یقین کا درجہ حاصل ہو جائے تو ہماری نمازیں بھی معاف ہو گئیں، عبادات بھی معاف ہو گئیں، ہم اب ہر چیز میں رب کائنات کو دیکھنے لگے، جانور میں بھی اللہ دکھتا ہے،
پرندوں میں بھی اللہ دکھتا ہے، درختوں میں بھی اللہ دکھتا ہے، لہذا ہم ایسے درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ چیز اسلام کو توڑنے والی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جانب شریعت لے کر کے آئے، اور آپ کی شریعت سب کے لیے عام ہے، کوئی شخص اس سے خصوصیت اختیار نہیں کر سکتا۔ جب یہ کیفیت اور یہ درجہ صحابہ کرام حاصل نہیں کر سکے تو آج کے دور کے وہ قبر پرست صوفیہ جن کے یہاں دنیا بھر کی غلاظتیں اور خرافات ہوتی ہیں وہ اس درجے پر پہنچیں گے، جبکہ اس درجے کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور 10واں اور آخری ناقض اسلام کو توڑنے والی چیز اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس کے مطابق عمل کرنا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کی اکثریت اس کوتاہی میں شامل ہے، دین سے اعراض کرنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا۔ انسان مسلم گھرانوں میں پیدا ہو گیا، اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، عبد الجلیل کچھ رکھ دیا گیا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ علم حاصل کرتا ہے، نہ دین کو سیکھتا ہے۔ مسلمان نام ہونے کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے، تو یہ بھی اسلام کو توڑنے والی ایک چیز ہے جو آج کے دور کے اکثر مسلمانوں کو اسلام کے باہر کا راستہ دکھا رہی ہے، اور مسلمان اس صفت کو اختیار کر کے اپنے اسلام کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھیں، قرآن و سنت کے مطابق نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کو اختیار کریں، علماء کرام سے جڑیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے خاندانوں کو سیرت رسول کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر کے اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ارتداد کے قریب کا بھی کوئی ذریعہ ہو تو ہم اس سے اسی طریقے سے بھاگیں جیسے آگ جلتی ہے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہماری موت تک اسلام اور ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔